بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے کمال کے سوالات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ کون کون سے سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے اور ان کے جوابات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک 5 ملین ہب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے علوم سے نوازا۔ آپ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں اور کائنات کے تمام علوم سے اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشنا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے، لوگوں کو اجازت دیتے اور فرماتے کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے اور مجمع میں شام سے آیا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ہی ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگوں بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کا آغاز کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ نے زمین اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو پانی کی بخارات سے اور زمین کو پانی کی جھاگ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ام القرا کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی اور اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرا کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ہی ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رافع ہے اور وہ پانی اور بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام کیزون ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے، اور تیسرے کا نام مدون ہے، اس میں ملے جلے رنگ ہیں، اور چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے، اور 5ویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ 6ٹھے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور 7واں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیل وہ واحد جانور ہے جس نے کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔
مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں یعنی ہبا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا کہ مد و جزر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے؟ تو اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کے جدہ اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا اور 900 سال عمر پائی۔ اور اس نے سوال کیا کہ میراث میں مرد کے 2 حصے جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام جو کہ خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دے دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سان بن نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا تھا۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ روح ارض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک و وسعت کو دیکھا، ہوا کو دیکھا۔ پھر جب شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ہائے غم و حسرت، سانوالا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہوئے۔ پھر وہ شام کا شخص گویا ہوا امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا روئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شام سے آئے شخص نے سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس سے ہوئی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس نے آخری سوال پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور اس کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند عجیب و غریب سوالات اور ان کے جوابات۔ حوالہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے۔
امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ حضرت علی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں یا رحمانو یا رحیمو ٹائپ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔